غور سے سنیے گا، محمد جو کلام پڑھتا ہے اس کی بنیاد پر وہ عرب پر حکومت کرے گا اور عجم اس کے زیر نگی ہوگا۔ اگر ہمارا خدا سچا ہے، ہمارا نبی برحق ہے، ہمارا دین برحق ہے، تو پھر معاہدہ ہم دب کر کے کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب ان کا کسی طرح سے اطمینان اور تسلی نہیں ہوتی تو حضور ڈانٹ کر کے بٹھا دیتے ہیں کہ عمر بیٹھ جاؤ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ راستے جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم رنجا فرمائے، وہ شہر کے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار کی، وہ درخت کے جن کی چھاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھے، وہ لوگ کے جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رہا، وہ سب کے سب مقدس ہوتے چلے گئے۔ اور جب پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو حضرت ابوبکر کو نہایت سختی کے ساتھ اس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ سہیل بن عمر، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مقام رسالت ہے، یہاں حد ادب ہے۔ اللہ کی نبی کی نبوت کے وہ کون سے امتیازی اوصاف ہیں جو کہ انہیں باقی انبیاء سے زیادہ نمایاں بناتے ہیں؟ ہاں، عمران خان نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا تو تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، تو اس پہ بہت لیدے ہوئی تھی ہمارے یہاں، لیکن وہ بات ایک لحاظ سے درست بھی تھی۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایام العرب کی جو جنگیں ہیں، جیسے جنگ بسوس، 40 سال تک 2 نسلیں ایک جنگ لڑتی رہیں۔ ایک اونٹنی سے شروع ہوئی، 2 گھوڑوں کے دوڑنے سے ایک جنگ شروع ہوئی اور وہ 40 سال تک چلتی رہی۔ یعنی اس وقت ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکنزم ایک ہی تھا کہ وہ تھا تلوار، وہ تھی طاقت۔ ایک ٹرم بہت زیادہ سوسائٹی میں وہ ہو گئی تھی، مشہور ہو گئی تھی، کہ زبان زدہ عام تھی، وہ طاغوت۔ تو طاغوت کی جو موجودہ ماڈرن شکل ہمارے سامنے ہے، اور جتنی طاقتور وہ ہے اور جتنی جدید وہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مخصوص تاریخی مقام پر، اس پارٹیکولر پوائنٹ آف ہسٹری پر مبعوث فرمائے گئے ہیں کہ جب ایک قدیم زمانہ ختم ہو رہا ہے اور ایک جدید زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ اور اگر تم نہ دولت چاہتے ہو، نہ شہرت چاہتے ہو، نہ عورت چاہتے ہو، تو بتاؤ تم پر کوئی آسیب کا سایہ ہے، کوئی بیماری ہے، تو ہم تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں۔ تو حضور کہتے ہیں کہ اماں، جس محمد ابن عبداللہ کو آپ برا بھلا کہہ رہی تھیں، میں وہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ آپ حضرت موسیٰ کی زندگی پر نگاہ ڈالیے اور آپ ان کے متعلق جتنی چیزیں، جتنی آسمانی اور الہامی کتابوں میں آئی ہیں یا جتنی تاریخی کتابوں میں آئی ہیں، آپ پوری پڑھ جائیے تو بہت سی جگہوں پر آپ کو تشنگی محسوس ہوگی کہ یار یہاں پہ کچھ مسنگ لنکس ہیں۔ گوتم بدھ کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیپال کی ترائی میں، کہیں بہار وغیرہ میں ایک شہزادہ پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ زندگی کے حوالے سے اور سماج کے حوالے سے اور روایات اور ٹریڈیشن کے حوالے سے کچھ شکایتیں پیدا ہو گئی تھیں، اور پھر وہ نروان لینے کے لیے جنگلوں میں چلا گیا، اور پھر وہ واپس آیا تو اس نے کچھ ریفارمز کیے۔ حارث بھائی، سیرت کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے، اور سیرت کے اوپر اگر بات کی جائے تو ایک نشست تو ظاہر ہے اس کے لیے کافی بھی نہیں ہے۔ سیرت کے کون سے چند ایک ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان واقعات کو اگر ہم ناظرین تک پہنچا دیں تو ہم سیرت کی ایک پوری جو امیج ہے اس کو ڈپکٹ کر دیں؟ جی ہاں، دیکھیے، سیرت کا تو ہر واقعہ ہی ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے ایک الٹیمیٹ سورس آف انسپریشن ہو سکتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری ہی اسوہ حسنہ کا بہترین نمونہ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ واقعات، یعنی سیرت کے البم کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ تصویریں، کچھ مناظر، کچھ سینیریوز ایسے ہیں کہ جو ہمیں غیر معمولی طور پر انسپائر بھی کرتے ہیں، اور سیرت کا جو پورا میسج ہے اس کا ایسنس نکال کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مثلاً سیرت کا جو پیغام ہے، جو دین اپنی اصل میں ہے، کہ جو وہ غلبہ چاہتا ہے، جو وہ استعلا چاہتا ہے، جو وہ ڈومیننس چاہتا ہے، جس طرح سے دین ایک نظام کے طور پر، ایک پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کے طور پر خود کو پیش بھی کرتا ہے، پریزنٹ بھی کرتا ہے اور منواتا بھی ہے، اس کو مطلب اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ میری نگاہ میں بہت اہم ہے۔ مکی دور کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ کے ایک کونے میں عبادت فرما رہے ہوتے ہیں، اور حرم مکہ کے دوسرے ہی کونے میں سرداران قریش آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ارے یار، یہ محمد جب سے بڑا ہوا ہے اس نے شہر کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑوا دیا، ماں کو بیٹی سے لڑوا دیا، ہر کوئی دوسرے کا دشمن بنا دیا، اس نے شہر کا سکون تہو بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ ایک کہتا ہے کہ یہ تو شاعر ہے، شاعری کر رہا ہے اور شاعری کے بل پہ لوگوں کو متاثر کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر ایک دوسرا شخص کہتا ہے کہ یار، ہم عرب کے اہل زبان ہیں، ہم سے بہتر عربی زبان کو اور شاعری کو کوئی نہیں سمجھتا ہے، شاعر ایسے نہیں ہوتے، محمد شاعر نہیں ہے۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ یہ کاہن ہے، یہ اپنی خطابت اور کہانت کے ذریعے سے لوگوں کو ورغلا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے صحرائے عرب میں یہاں وہاں 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 اتنے بہت سے کاہن دیکھے ہیں، کاہن بھی ایسے نہیں ہوتے ہیں، محمد کاہن نہیں ہے۔ تیسرا کہتا ہے یہ جادوگر ہے، جادو کے بلبوتے پر معاشرے میں، سماج میں، رشتوں میں پھوٹ ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یار، اتنے جادوگر تو ہم نے دیکھ رکھے ہیں،
وہ ایسے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ تو پراگندہ حال ہوتے ہیں، ان کے چہرے مٹیالے ہوتے ہیں، ان کے بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ محمد جادوگر بھی نہیں ہے۔ حضرت کے بارے میں جب وہ کسی بات پر متفق نہیں ہو سکتے، نہ شاعر پر، نہ کاہن پر، نہ جادوگر پر، تو عتبہ بن ربیع جو ان میں ذرا سن رسیدہ ہوتا ہے، سب سے بزرگ ہوتا ہے، سب سے تجربے کار ہوتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے، وہ کھنکھار کے بولتا ہے کہ دیکھو محمد نہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نہ جادوگر ہے۔ صحیح میری پوچھو تو محمد ہمارا ہی بچہ ہے، کل تک ہمارے ہی درمیان میں رہتا تھا، یہیں پہ کھیلتا تھا، کودتا تھا، یہیں پہ کھیلتا تھا، ہمارے ہاتھوں کا پلا ہے، یہیں پہ بڑا ہوا ہے، اس کی جوانی ہمارے سامنے ہے، اس کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ میری مانو تو میں کچھ تمہاری باتیں اس تک اور اس کی باتیں تم تک پہنچاتا ہوں، اور تمہارے درمیان کچھ ریکنسیلیشن کرا دیتا ہوں، کچھ مفاہمت کرا دیتا ہوں، تم لوگوں کے درمیان پیچ اپ کرا دیتا ہوں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کروا دیتا ہوں، تو یہ روز روز کا جھگڑا میں ختم کرا دوں گا۔ اگر تم کہو تو میں جا کر کے اس سے بات کرتا ہوں۔ سب کہتے ہیں ہاں 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 عتبہ، اگر تم یہ کر سکو تو بہت اچھی بات ہو جائے گی، ہماری جان چھوٹ جائے گی اس روز روز کے فتنے سے۔ تم جاؤ اور جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، اگر وہ مان جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ عتبہ بن ربیع وہاں سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضور عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو عتبہ بن ربیع حضور کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ بھتیجے، تم یہاں عبادت میں مصروف اور مشغول ہو، اپنے ڈھنگ اور ڈھپ کا ایک نیا دین تم نے نکالا ہے، اور وہاں تمہاری قوم کے بزرگ، تمہارے بڑے بہت پریشان ہیں۔ تم چاہتے کیا ہو؟ دولت چاہتے ہو تو ہم دولت کا انبار لگائیں گے، آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں اتنا انبار لگائیں گے کہ تم اس میں چھپ کر کے رہ جاؤ گے۔ شہرت چاہتے ہو تو آؤ ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، تمہاری بادشاہت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ عورت چاہتے ہو تو اس صحرائے عرب کی جس خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کر دو گے اسے لا کر کے تمہارے قدموں میں بٹھا دیں گے۔ اور اگر تم نہ دولت چاہتے ہو، نہ شہرت چاہتے ہو، نہ عورت چاہتے ہو، تو بتاؤ تم پر کوئی آسیب کا سایہ ہے، کوئی بیماری ہے تو ہم تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں۔ لیکن دیکھو یہ نہیں کرو جو تم کر رہے ہو، باپ دادا کے دین کو تم برا کہتے ہو، اور تم نے رشتوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، درار ڈال دی ہے، اور سب کو دوسرے سے لڑا دیا ہے، ایسا نہیں کرو۔ تو چاہتے کیا ہو؟ جب وہ ساری بات کہہ چکتا ہے تو حضور اس سے کہتے ہیں کہ چچا کیا تم اپنی بات کر چکے؟ ہاں بھتیجے میں کر چکا۔ کہا اب میری سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور جیسے جیسے حضور تلاوت کرتے جاتے ہیں اس کا رنگ فق ہوتا جاتا ہے، لال سے پیلا اور پیلے سے نیلا پڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ حضور آیت سجدہ پر پہنچ کر کے سر سجدے میں گرا دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی حضور سر سجدے میں گراتے ہیں، عتبہ بن ربیع ہڑبڑا کر کے اٹھتا ہے، دوڑا کر بھاگتا ہے، چکرا کر گرتا ہے، اور پھر اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم بھرتا ہوا قریش کے پاس جاتا ہے۔ قریش جب اس عتبہ بن ربیع کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے ہم نے تو اچھا بھلا خاصا عتبہ بن ربیع بھیجا تھا، یہ کس قسم کا عتبہ بن ربیع آ رہا ہے؟ لگتا ہے اس پر بھی محمد کے جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ تو عتبہ بن ربیع ان کی یہ بات سن کر کے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ پر کسی جادو کا اثر نہیں ہوا، مگر محمد جو کلام پڑھتا ہے، غور سے سنیے گا، محمد جو کلام پڑھتا ہے اس کی بنیاد پر وہ عرب پر حکومت کرے گا اور عجم اس کے زیر نگیں ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ محمد جو کلام پڑھتا ہے وہ سب سے نمازیں پڑھوا لے گا، وہ سب سے روزے رکھوا لے گا، وہ سب سے حج کرا لے گا، وہ سب سے زکوٰۃ دلا دے گا، وہ سب کے پاجامے ٹخنوں سے اوپر کرا دے گا، کرتے گھٹنوں سے نیچے کرا دے گا، سب کو ٹوپیاں پہنا دے گا، سب کے پیروں میں کھڑاؤں ڈلوا دے گا۔ نہیں، محمد جو کلام پڑھتا ہے اس کی بنیاد پر وہ عرب پر حکمرانی کرے گا اور عجم اس کے زیر نگیں ہوگا۔ گویا ایک انقلاب، ایک تبدیلی، ایک تغیر، ایک بدلاؤ، ایک حکومت، ایک اقتدار، ایک غلبہ، چونکہ عرب تھے نا، عربی کے اہل زبان تھے، جو کچھ کہا جا رہا تھا، جو کچھ سنا جا رہا تھا، اس سب کو اچھے سے سمجھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ کیا بات کی جا رہی ہے، کیا کہی جا رہی ہے، کیا سمجھی جا رہی ہے، لہٰذا انہیں بہت اچھے سے معلوم تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا محمد جو کلام پڑھتا ہے اس کی بنیاد پر وہ عرب پر حکومت کرے گا اور عجم اس کے زیر نگیں ہوگا۔ تو عتبہ بن ربیع بھی گویا یہ سمجھ گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعوت ہے، یہ ایک انقلاب کی، ایک بدلاؤ کی، ایک تبدیلی کی، ایک تغیر کی، اور ایک غلبے کی، اور ایک اقتدار کی دعوت ہے کہ جس کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بلا رہے ہیں۔ تو جو بات آج سے 1400 سال پہلے صحرائے عرب کا جاہل عتبہ بن ربیع سمجھ گیا تھا، آج مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اور مسلمانوں کو جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، آقا کے دیوانے بھی کہتے ہیں، شمع رسالت کے پروانے بھی کہتے ہیں، اور ان کے غلام بھی کہتے ہیں، اور غلامی رسول میں موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ان سے عقیدت کا دم بھرتے ہیں، ہمارے سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے؟
لہٰذا ہم کو بھی یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ دین اور اس دین کی دعوت اپنی اصل میں غلبے کی، استعلاء کی، ڈومیننس کی اور اقتدار کی دعوت ہے، نظام کے بدلنے کی دعوت ہے۔ اس دعوت کی طرف ہم کو رجوع کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیرت کے واقعات میں سے یہ واقعہ ایک منفرد نوعیت کا واقعہ ہے کہ جو سیرت کے اس پورے پیغام کو اور اس پورے مقصد کو ہمارے سامنے نمایاں کر کے پیش کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ دین کو پھیلانے میں کس طرح اس داعی اعظم کے اور اس ہادی اعظم کے اخلاق نے کردار ادا کیا، وہ بھی ایک غیر معمولی اہمیت کا واقعہ ہے کہ ایک دن حضور اپنے گھر سے، اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی بوڑھی بڑھیا سی اپنے کاندھوں پہ ایک گٹھا اٹھائے جا رہی ہیں۔ حضور کے جیسے اخلاق عالیہ ہمیشہ سے رہے، حضور آگے بڑھتے ہیں اور ان بڑھیا سے کہتے ہیں کہ بھی اماں اگر آپ چاہیں تو آپ کا یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں، آپ کو پہنچا آتا ہوں جہاں پر آپ کو جانا ہے۔ تو حضور ان کا وہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں، ان کی گٹھڑی اٹھا لیتے ہیں اور اپنے قدم پہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جاتے ہیں۔ تمام راستے میں وہ برائیاں کرتی چلی جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ دیکھو تم اتنے اچھے ہو، تم آئے اور تم نے آ کر کے میرا بوجھ اٹھا لیا، مگر تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنا شہر، اپنا گھر بار، اپنا خاندان، اپنا کنبہ اور قبیلہ چھوڑ کر کے کیوں جا رہی ہوں؟ کہا نہیں اماں مجھ کو نہیں معلوم کیوں جا رہی ہیں آپ۔ کہا اس شہر میں ایک آدمی آیا ہے، محمد ابن عبداللہ اس کا نام ہے، اس نے شہر کا سکون برباد کر دیا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اس کی وجہ سے اس شہر میں رہنا دوبھر ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا ہے، میں اس سے تنگ ہو کر کے جا رہی ہوں، نہایت ہی برا آدمی ہے، اور ایک تم ہو کہ اتنے اچھے ہو، ایک وہ ہے کہ اتنا برا ہے۔ تو جب حضور انہیں پہنچا دیتے ہیں تو کہتے ہیں، تو وہ راستے میں انہیں کہتی جاتی ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں وہ آدمی ملے تو اس سے محتاط رہنا، اس کی باتوں میں مت آنا، وہ بہت برا آدمی ہے۔ اور جب حضور خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اور انہیں جب ان کی منزل پہ پہنچاتے ہیں اور جب لوٹنے لگتے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہہ رہے ہیں تم یہ تو بتا دو کہ تم ہو کون، تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضور کہتے ہیں کہ اماں جس محمد ابن عبداللہ کو آپ برا بھلا کہہ رہی تھیں میں وہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ تو حیران رہ جاتی ہیں اور اس قدر متاثر ہوتی ہیں کہ وہیں پر کلمہ پڑھتی ہیں اور اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ تو ایک یہ بھی واقعہ ہے۔ اسی طرح واقعات تو بہت سے ہو سکتے ہیں کہ حضور نے کس طرح سے معاشرے کو انسپائر کیا۔ یعنی غزوہ بدر میں جب صفیں آراستہ ہو جاتی ہیں اور سامنے 1000 کا لشکر ہے، یہاں 313 ہیں، تو حضور مسلسل دعا میں مشغول رہتے ہیں کہ اے اللہ یہ میری کل زندگی کی جمع پونجی ہے، میری کل زندگی کی کمائی ہے، یہ 313 ہے، یہ بے سر و سامان ہے، ان کو پہننے کو کپڑے میسر نہیں ہیں، بدن کو چیتھڑے میسر نہیں ہیں، نیاموں کو تلواریں میسر نہیں ہیں، کمانوں کو تیر میسر نہیں ہیں، پیروں کو جوتیاں میسر نہیں ہیں، مگر ایک چیز جو میسر ہے وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، وہ ایقان ہے، وہ یقین ہے، وہ تیری نصرت کا وعدہ ہے کہ جس پہ یقین ہے۔ یہ 313 ہیں، یہ اسی یقین پر یہاں پر چلے آئے ہیں۔ اے اللہ ان کے سامنے جو لشکر ہے اس کے پاس سبھی کچھ ہے، اس کے پاس تبر ہے، تیر ہے، نیزیں ہیں، بھالیں ہیں، تلواریں ہیں، ڈھالیں ہیں، کمان ہیں، جو جو اسلحہ میسر ہو سکتا ہے وہ سبھی کچھ ان کے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بے سر و سامانی کے عالم میں صرف ایک متاع تجھ پر یقین اور اعتماد کی متاع لے کر کے آئے ہیں۔ اے اللہ یہ 313 ہیں، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اور اگر تو نے ان کی مدد اور نصرت اور حمایت نہ فرمائی تو پھر تا صبح قیامت تیرا نام لیوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس قدر رقت طاری تھی، اس قدر گریہ طاری تھا، اس قدر آہوزاری فرما رہے تھے، اس قدر مشغول تھے اس دعا میں کہ چادر مبارک کمر سے بار بار گر جاتی تھی اور حضرت ابوبکر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے وہ چادر پہنا دیتے تھے۔ تو جب دلسوزی کی یہ کیفیت ہو، اللہ پر یقین کی یہ کیفیت ہو، اللہ سے مدد اور استعانت طلب کرنے کی یہ کیفیت ہو، اور اپنے ساتھیوں کی بقا کے لیے مطلب اس قدر دل سوزی ہو کہ آپ بالکل منہمک ہیں اللہ کے حضور دعا فرمانے میں، لیکن پھر یہ کہ ان تمام تر زحمتوں، ان تمام تر مشقتوں، ان تمام تر مشکلات سے گزرنے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو کسی انتقامی جذبے کو اپنے اندر جگہ نہیں پانے دیتے۔ یعنی جس دن لوگ وہ انتقام لے سکتے تھے، ایک ایک ظلم اور جبر اور ستم اور جور اور استبداد اور زیادتی کا بدلہ لے سکتے تھے، اور ہر ایک سے اپنے بدلے برابر، اپنا حساب برابر کر سکتے تھے، اس دن اگر کسی نے یہ نعرہ بھی لگا دیا جذبات سے مغلوب ہو کر کہ آج تو انتقام کا دن ہے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرمائی کہ نہیں، آج تو رحم کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، اور پھر عام معافی کا اعلان فرمایا جس طرح کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا۔ تو یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں کہ جو غیر معمولی اہمیت کے حامل پہلو ہیں، اور جن پر ہمیں جن کو ایمفیسائز بھی کرنا چاہیے اور جن کو زیادہ نمایاں کر کے ہمیں پیش بھی کرنا چاہیے۔ تو اب حضور کے صحابہ حضور کو کس قدر چاہتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت رکھتے تھے، کس قدر محبت کرتے تھے کہ صلح حدیبیہ میں جب کفار کا اور قریش کا وفد آتا ہے سہیل بن عمر کی قیادت میں، اور وہ حضور کے حجرے میں یا خیمے میں جو حضور کے لیے چھپر سا بنایا ہوتا ہے اس میں داخل ہوتا ہے، وہاں پر جو حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر تشریف رکھتے ہیں، حضرت عمر تشریف فرما ہیں، حضرت علی وہاں پر موجود ہیں، تو سہیل بن عمر آ کر عربوں کے رواج کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے، آپ کی ریش مبارک کو ہاتھ لگاتا ہے، آپ کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتا ہے، آپ کے بالوں کو ہاتھ لگاتا ہے، جو عربوں کا ایک رواج تھا کہ وہ ایک بے تکلف سی فضا پیدا کرتے تھے۔ تو صحابہ اپنی تلوار سے اس کا ہاتھ اٹھا کر کے پیچھے کرتے ہیں، اور جب پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو حضرت ابوبکر کو نہایت سختی کے ساتھ اس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ سہیل بن عمر، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مقام رسالت ہے، یہاں حد ادب ہے، لہٰذا تم اپنی حیثیت اور حد اور اوقات میں رہ کر کے بات کرو، تم اللہ کے نبی اور رسول کے روبرو کھڑے ہو، یہاں پر تمام آداب کو تمہیں ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح جب سہیل بن عمر کے ساتھ معاملات طے پا جاتے ہیں 2-3 نشستوں کے بعد اور معاہدہ تحریر کیا جاتا ہے، حضرت علی وہ معاہدہ تحریر کرتے ہیں، اور وہ جب فریقین کے درمیان پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو وہ حضرت علی وہ معاہدہ پڑھتے ہیں، یا سہیل بن عمر جب وہ معاہدہ سنتا ہے، وہ معاہدہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اعتراض کرتا ہے سہیل بن عمر کہ یہ کون سا خدا ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، ہم کسی رحمان اور رحیم خدا کو نہیں جانتے، تو یہاں پر لکھو بسم اللہ، ہم تو ایک اللہ کو جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک اور پہلو کہ فلیکسیبلٹی، یعنی جزیات میں الجھ کر کے اصل مقصد کو کھوٹا نہیں کرتے، علی کاٹ دو، حضرت علی کاٹ دیتے ہیں۔ پھر آگے جب بڑھتے ہیں کہ یہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان ہے، سہیل بن عمر پھر اعتراض کرتا ہے کہ یہ اصل تو اختلافی یہ ہے محمد رسول اللہ، یہی تو اختلافی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے جنگ ہے، ہم کسی محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے، ہم محمد ابن عبداللہ کو جانتے ہیں۔ تو حضور کہتے ہیں علی کاٹ دو، حضرت علی نہیں کاٹتے، حضور پھر کہتے ہیں علی کاٹ دو، وہ پھر بھی نہیں کاٹتے، حضور تیسری دفعہ ارشاد فرماتے ہیں علی کاٹ دو، وہ پھر بھی نہیں کاٹتے، تو حضور ان سے قلم لیتے ہیں اور خود کاٹ دیتے ہیں۔ اور جب معاہدہ ہو جاتا ہے، سہیل بن عمر معاہدے کی دستاویز لے کر کے چلا جاتا ہے، تو حضرت عمر کا جو جذباتی مکالمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ اکیلا اور یکا اور تنہا خدا نہیں ہے؟ عمر بے شک ہے۔ کیا آپ اس کے آخری پیغمبر اور نبی اور رسول نہیں ہیں؟ عمر بے شک ہوں۔ کیا اسلام دین حق اور دین برحق نہیں ہے؟ عمر بے شک ہے۔ تو پھر ہم دب کر کے معاہدہ کیوں کریں؟ اگر ہمارا خدا برحق ہے، اکیلا ہے، اگر ہمارا خدا سچا ہے، ہمارا نبی برحق ہے، ہمارا دین برحق ہے، تو پھر معاہدہ ہم دب کر کے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ریسیسو پوزیشن پر آ کر کے کیوں کر رہے ہیں؟ اور جب ان کا کسی طرح سے اطمینان اور تسلی نہیں ہوتی تو حضور ڈانٹ کر کے بٹھا دیتے ہیں کہ عمر بیٹھ جاؤ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ ایک پہلو ہے کہ سیرت کے جتنے کہ حضور کے جو معاملات ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، ان میں کہیں بھی آپ کو آرٹیفیشیلٹی نظر نہیں آتی، غیر ضروری بیریئرز نظر نہیں آتے، بالکل ایک فطری اور نیچرل قسم کے حضور کے تعلقات اور حضور کا برتاؤ ہے کہ جس سے جو ہم نے بات کی تھی کہ پریکٹیکلٹی، جو عملیت کا پہلو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، کہ بالکل ایک عملی سطح پر حضور اپنے سب ڈیلنگز کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آج بھی حضور کا برتاؤ اور آپ کی ہر ادا اور آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مائیکل ہارٹ کی کتاب دی 100 کا تذکرہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ مائیکل ہارٹ ایک امریکی ماہر فلکیات ہے جس نے دی 100 نامی کتاب میں دنیا کی 100 بااثر ترین شخصیات کا ذکر کیا ہے، اور اس غیر مسلم محقق نے اللہ کے نبی کا نام دنیا کے مؤثر ترین آدمی کے طور پر اس کتاب میں شمار کیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی اسوہ حسنہ ہیں، لیکن مائیکل ہارٹ کے علاوہ بھی دنیا کے بہت سارے دوسرے غیر مسلم محققین نے اللہ کے نبی کا نام دنیا کے بااثر ترین افراد کی فہرست میں سر فہرست شامل کیا۔ آج سیرت النبی کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے تھنک ٹاک کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث عبداللہ۔ حارث عبداللہ، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ جی، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی۔ آج سیرت النبی جیسے اہم ترین موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔
ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ عقیدت مندانہ جذبات ایک بہت فطری سی بات ہے، لیکن اس عقیدت کے اوپر ہم نے اتنا فوکس کیا کہ اللہ کے نبی جو مشن لے کر آئے ہوئے تھے بادی النظر میں اس پورے مشن کو دیکھنا ہم بھول گئے، اور ہم نے صرف چند جزیات کو پکڑ لیا۔ ایک بہت مشہور رائٹر گزرے ہیں ہمارے یہاں، ممتاز مفتی، انہوں نے اپنی آخری کتاب ڈیتھ بیڈ کے اوپر لکھی تلاش، اور اس میں ممتاز مفتی نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی کی مثال ایک دودھ کے پیالے کی مانند ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس پیالے کو، اس کے میٹیریل کو، اس کے اوپر بنے نقش و نگار کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کیا کہ اس دودھ کے پیالے کے اندر موجود دودھ کو بھول گئے۔ ہم نے وہ پورا سمندر چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے جز کو، یعنی اس سمندر میں ایک انگلی کے ڈبوئی اور اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے قطرہ ہے، اس کے اوپر فوکس کر لیا۔ ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے، مگر یہ فطری بھی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی اتنی ہمہ گیر ہے، اتنی ہمہ پہلو ہے، اتنی ہمہ جہت ہے، اور آپ کی زندگی کا ہر ہر حوالہ، ہر ہر پہلو اور ہر ہر زاویہ ہی اس قدر غیر معمولی انوار اور تجلیات سے لبریز ہے، پر ہے، کہ آپ کی زندگی بجائے خود یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی شخصیت کے ہر ہر پہلو میں اسی طرح عقیدت میں مبتلا ہوا جائے جیسا کہ عقیدت میں مبتلا ہونے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جو کچھ لکھا گیا ہے یا کہا گیا ہے یا سنا گیا ہے یا بتایا گیا ہے، وہ اس قدر جامع ہے، اس قدر غیر معمولی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے لے کر آپ کے سراپے تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ہر پہلو اور ہر ہر حوالے اور ہر ہر زاویے سے وہ اس کا مکمل طور پر احاطہ کرتا ہے۔ مثلاً اگر ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت اور ان کی صورت اور ان کے شمائل پر نگاہ ڈالیں تو یہی بجائے خود اتنا غیر معمولی موضوع ہے کہ اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، بلکہ لکھی گئی ہیں شمائل نبوی کے نام سے۔ اور پھر جیسا کہ ملا عبدالرحمن جامی نے کہا کہ بغمزہ سحر نگاہ جادو بطر افسوں بقد قیامت بچشم نرگس برخ گلستاں بزلف سنبل بخط بنفشاں از حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی ہر زخمی بسمل را مصروف فغاں کر دی۔ تو وہ ایک ایسا غیر معمولی حسن تھا کہ جس کے سامنے تمام دنیاؤں کے حسین ہیج تھے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو ایسے غیر معمولی حسین شخص اور ایسے غیر معمولی حسن کے حامل شخصیت کے متعلق اس کے حسن پر بات کرنا، تو یہ بجائے خود میرے نگاہ میں انسان چونکہ ایک جمالیاتی وجود ہے، وہ اللہ بھی ایک جمالیات کو پسند کرتا ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کی انتہا تھے، اور حسن و جمال کا اگر کوئی آخری درجے میں بہترین نمونہ ہو سکتا ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اور ذات پر انوار تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے شمائل پر بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے اور لکھا جانا چاہیے اور لکھا جاتا رہے گا، اور ان شمائل سے بھی ہم کو عقیدت ہونی چاہیے جیسا کہ آپ نے کہا۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث کیے گئے تھے، وہ پتھر کے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ہاتھوں میں اٹھایا، جن پر چلتے رہے، جن پر گزرتے رہے، وہ راستے جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم رنجا فرمائے، وہ شہر کے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار کی، وہ درخت کے جن کی چھاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھے، وہ لوگ کے جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رہا، وہ سب کے سب مقدس ہوتے چلے گئے، ان سب کی اہمیت بنتی چلی گئی، وہ سب ڈسکشن میں آتے چلے گئے، وہ سب لائم لائٹ میں آتے چلے گئے، وہ سب تاریخ کے تاریک دور سے تاریخ کی روشنی کے دور میں آتے چلے گئے، اور ان سب پر بات ہوتی چلی گئی۔ تو اس لیے شاعر نے یہ بھی کہا کہ تیرا چہرہ تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں، ریت پہنے ہوئے مکے کی انہی گلیوں سے سوئے یثرب تجھے ہوتے میں روانہ دیکھوں، اور پائے صدیق کو جس سانپ نے ہر بار ڈسا میں اسی سانپ کا گمنام ٹھکانہ دیکھوں۔ تو لوگوں نے وہ زمانہ دیکھنے کی بھی، اور اس زمانے میں جن جن چیزوں سے، جن جن مقامات سے، جن جن جگہوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی نسبت موجود ہے، ان سب کو دیکھنے اور ان سب کو چومنے اور ان سب کو عقیدت کا مظہر اور مقام بنانے کی بھی بات کی ہے، اور یقیناً ایسے ہی ہونا چاہیے تھا کہ حضرت کی شخصیت ہی بالکل اس طرح کی شخصیت تھی۔ تو یہ زمانے کے حوالے سے بھی بات رہی، جن شخصیات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رہا، وہ سورج اور چاند اور ستارے اور تاریخ میں آفتاب و ماہتاب اور نجم اور ستارے بن کر کے جگمگاتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس قدر بزرگ ہے، اس قدر برتر ہے
یعنی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ یہ بالکل فطری سی بات ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر اسی طرح سے عقیدت کا اظہار ہونا چاہیے تھا جیسا کہ ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور ہم حق ادا نہیں کر سکتے چاہے کچھ بھی کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ غالب نے اب قلم توڑ دیا بالکل، یعنی غالب کا جو شعر ہے نا، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری روایت کا نقطہ اختتام ہے کہ غالب نے بات ختم کر دی کہ غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گذاشتے آذات پاک خود رتبہ دان محمد است، کہ غالب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف اور ستائش تو خدا کے سپرد کر دی۔ ہم نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی، ہم جتنی تعریف کر سکتے تھے، جتنی مدح سرائی کر سکتے تھے، جتنی قصیدہ گوئی کر سکتے تھے، جتنی تعریف کر سکتے تھے، جتنا الفت اور محبت اور عقیدت کا اظہار کر سکتے تھے، وہ سب کر کے ہم نے دیکھ لیا، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گذاشتے ہیں، لہٰذا غالب اب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ستائش اور عقیدت کے اظہار کا کام کس کے سپرد کر دیا ہے؟ خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ ذات پاک خود رتبہ دان محمد است، کہ یہ اللہ ہی ہے کہ جو حضور کے اصل رتبے اور اصل مقام کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، لہٰذا کسی کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ صحیح معنوں میں وہی کر سکتا ہے کہ جو اس کے رتبے کو، اس کے مقام کو، اس کی صلاحیت کو، اس کی اہلیت کو، اس کی اہمیت کو جانتا ہو، وہی اس کی صحیح معنوں میں تعریف کر سکے گا، وہی اس کو ٹھیک طرح سے اپریشیٹ کر سکے گا، وہی اسے صحیح مقام پر رکھ کر کے اس کی تعریف اور مدح اور ستائش کر سکے گا۔ لہٰذا غالب نے جو کہا، غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گذاشتے ذات پاک خود رتبہ دان محمد است۔ تو یہ بات بالکل درست ہے، آپ نے جیسا کہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر بہت مدح و ستائش ہوئی ہے، اور اس میں مبالغہ بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، مگر یہ بالکل میری نگاہ میں فطری امر ہے۔ یہ عشق کا، یہ محبت کا، یہ مودت کا، یہ مروت کا، یہ عقیدت کا اظہار بالکل فطری اظہار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ ان سے اسی طرح ٹوٹ کر محبت کی جائے اور اسی طرح ان سے عقیدت کا اظہار کیا جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جس دوسری بات کی طرف بھی آپ نے نشاندہی کی، وہ بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ ان تمام تر عقیدتوں اور محبتوں اور مروتوں اور مودتوں کے اظہار کے ساتھ ہی ساتھ، عشق اور جنون اور چاہت کی ان تمام تر کیفیات کے ساتھ ہی ساتھ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام کہ جو آپ لے کر کے آئے، وہ نسخہ کیمیا ہرا سے اتر کر سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا بھی ساتھ لایا۔ تو وہ نسخہ کیمیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے، کہ جس نے روتی، تڑپتی، ڈوبتی، سسکتی ہوئی انسانیت کو ایک نجات دی تھی، یعنی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یعنی آپ وہ زمانہ تصور کیجئے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تھے، اس زمانے میں انسانیت رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، بندوں پر بندوں کی خدائی قائم تھی، انسان ہر طاقتور کمزور کو اپنا دست نگر اور غلام بنا لیا کرتا تھا، عورتوں کے حقوق پامال تھے، بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھیں، انسان منڈیوں میں غلاموں کی طرح غلام بنا لیے جاتے تھے، بکتے اور خریدے جاتے تھے، تلوار کے زور پر قانون بنتے اور بگڑتے تھے، طاقت کا قانون تھا، ظلم کی حکومت تھی، جبر کی عدالت تھی۔ یہ ایسی کیفیت تھی کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تھے۔ تو حضرت نے دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی، وہ پری ریکوزٹس فراہم کیے، وہ بنیادیں فراہم کیں، وہ اساسات فراہم کیے، وہ فنڈامنٹلز فراہم کیے، وہ پرنسپلز فراہم کیے انسانیت کو، کہ جن کی بنیاد پر ایک جدید دور کی بنیاد رکھی جا سکتی تھی، اور بعد میں اس جدید دور کی بنیاد رکھی گئی۔ تو وہ پیغام جو تھا وہ یقیناً ایک بہت ہی آفاقی، عالمی، ہماگیر پیغام تھا، اور بہت اہم پیغام تھا۔ تو جہاں ہم حضرت کے شمائل کے حوالے سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، جہاں ہم حضرت کی شخصیت سے غیر معمولی عشق کا اور چاہت کا اظہار کرتے ہیں، جہاں ہم حضرت کے ساتھیوں سے اور حضرت کی ذاتی اور شخصی سنتوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہیں ہم کو یہ چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے، جو پیغام لے کر کے آئے تھے، جو سیرت لے کر کے آئے تھے، جو دنیا کے لیے عالمی اور آفاقی سطح کے اصول اور ضابطے اور قاعدے لے کر کے آئے تھے، کہ جنہوں نے اس دنیا کو بدل دیا، اور آج بھی بہتری اور ترقی اور فلاح اور بقا کے جتنے امکانات ہو سکتے ہیں، وہ انہی اصولوں اور ضابطوں اور کلیوں اور قاعدوں میں مضمر اور پوشیدہ اور پنہا ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ ان کی طرف بھی اتنی ہی توجہ کریں جتنی کہ ہم دیگر چیزوں کی طرف کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات درست ہے کہ دیگر چیزوں پر قوم کی توجہ بالکل ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے، میں اس کو نیگیٹ نہیں کر رہا ہوں۔
حضرت سے عقیدت کا اظہار جس طرح جس سطح پر ہوتا ہے اس میں آخری حدوں اور انتہاؤں کو چھو لینا چاہیے. یہ تو ہمارے علماء کرام نے بزرگوں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ شخصیت ہے کہ جس سے عقیدت اور محبت کا اظہار اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لہٰذا اس میں کسی حد اور کسی انتہا کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے. بس ایک حد اور ایک انتہا ہے کہ عشق اپنے فیصلوں میں فیصلہ کن ہوتا ہے. لہٰذا حضرت سے عشق کا محبت کا اظہار بے انتہا کیے جانا چاہیے. اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کرنا چاہیے، ان لمٹس کو کراس کیے بغیر کہ جو بالکل پروہیبیٹڈ لمٹس ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی انتہا نہیں ہے کہ جو حضرت سے اظہار محبت اور اظہار عقیدت کے لیے ہو سکے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پیغام پر بھی اتنی ہی توجہ دینی چاہیے، اس پیغام کو بھی اپنانا چاہیے، اسے بھی حرز جاں بنانا چاہیے، اسے بھی اپنی زندگی کا منشور بنانا چاہیے، اور انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر اس پیغام پر عمل کرنے کے حوالے سے بھی کوشش ہونی چاہیے. اچھا حارث، خدا تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی سرشت میں ایک صلاحیت رکھ دی، اور وہ صلاحیت انٹیوشن کی صلاحیت ہے کہ وہ غلط اور صحیح میں، حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے. اس کے باوجود اچھا، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ہر زمانے میں کچھ ایسی غیر معمولی شخصیات گزری ہیں کہ جن میں یہ صلاحیت باقیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ باقیوں کو لیڈ کرتے ہیں اور زمانہ ان کو فالو بھی کرتا ہے. تو اس کے باوجود انبیاء جیسے مخصوص کردار ہر زمانے کے لیے کیوں ضروری تھے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی کہ ہر زمانے میں ایک نبی آیا کرتے تھے اور وہ زمانے کو لیڈ کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسی مارکہ آرا شخصیتیں، ایسی نابغہ روزگار شخصیتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ جو اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ایک غیر معمولی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، اور زمانے اور سماج اور معاشرے اور کی ایک بڑی تعداد ان کو فالو بھی کرتی ہے مختلف حوالوں سے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایسی جتنی بھی بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں وہ زندگی کے کسی ایک پہلو میں یا زندگی کے کسی 2-3 پہلوؤں میں انسان کی رہنمائی فراہم کرتی ہیں. یعنی وہ 1-2 پہلوؤں کے حوالے سے تو انسان کے رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں، مگر زندگی جو ایک کل کی حیثیت سے ہم کو بہر صورت اور بہر وقت درپیش رہتی ہے، وہ اس حوالے سے آپ کے لیے کافی نہیں ہو سکتی. مثلاً تاریخ میں جن شخصیات کا ہم کو تذکرہ ملتا ہے، جو بڑی شخصیتیں ہیں، جو غیر معمولی شخصیتیں ہیں، جو نابغہ روزگار شخصیتیں ہیں، جو مارکہ آرا شخصیتیں ہیں، جو تاریخی شخصیتیں ہیں، وہ کس قسم کی یا کس نوعیت کی شخصیتیں ہوتی ہیں؟ تاریخ میں کن شخصیتوں کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے؟ آپ کو بادشاہوں کا تذکرہ ملتا ہے. تو ایک بادشاہ اپنے عدل کے حوالے سے، اپنی سیاست کے حوالے سے، اپنے کردار کے حوالے سے، اپنی راست بازی کے حوالے سے ممکن ہے آپ کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہو، مگر اس کی ذاتی زندگی کیا ہے، اس کی عائلی زندگی کیا ہے، اس کی معاشی زندگی کیا ہے، اس کے زندگی کے دیگر جو پہلو ہیں وہ اکثر تاریخ کی روشنی میں آنے سے رہ جاتے ہیں، اور وہ تاریکی ہی میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے پاس مکمل معلومات نہیں ہوتی. تو وہ جو 1-2 پہلو ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ تاریخ کی نمایاں شخصیت ہے، وہ تو آپ کے سامنے موجود ہیں. اسی طرح تاریخ میں بڑے بڑے سپہ سالار رہے ہیں. ان بڑے بڑے سپہ سالاروں کی فتوحات، ان کی بہادری، ان کی دلیری، ان کی شجاعت آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن ان کی زندگی کے دوسرے پہلو یا تو آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں، یا اگر موجود ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ بہت تاریک پہلو ہوتے ہیں. اسی طرح تاریخ میں بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے عالم اور فاضل قسم کے لوگوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جو اپنے علم اور فلسفے اور اپنے تعلیمات کی بنیاد پر ایک زمانے کو متاثر کرتے ہیں اور ایک بڑی خلقت پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں. لیکن بہت ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے دیگر پہلو ہم سے پوشیدہ و پنہاں رہ جاتے ہیں، یا ان کے دیگر پہلو اتنے روشن اور اتنے قابل تقلید نہیں ہوتے کہ جتنا ان کی زندگی کا ایک پہلو ہوتا ہے. یعنی ان کی زندگی کا انٹلیکچوئل اسپیکٹ تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ جس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تقلید بھی کریں، اس کو فالو بھی کریں، اس کے مطابق چلیں بھی، مگر ان کی زندگی کے جو دیگر پہلو ہوتے ہیں وہ اتنے کمینڈیبل نہیں ہوتے کہ ان پر اس طرح سے اور اس اعتبار سے عمل کیا جا سکے. تو یہ ایک پہلو ہے میری نگاہ میں، اور اس کو لکھا بھی گیا، میرے خیال سے سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے اپنے خطبات مدراس میں، اور اس کتاب کے مندرجات پر ہم آگے بھی بات کریں گے. اہم کتاب ہے سیرت کے حوالے سے، کہ تاریخ میں جتنی بڑی اور غیر معمولی شخصیتیں رہی ہیں
وہ بڑی اور غیر معمولی شخصیتیں کسی ایک پہلو سے تو بہت بڑی ہوتی ہیں، ایک پہلو سے تو بہت قداور ہوتی ہیں، کسی ایک ایسپیکٹ اور کسی ایک فیسٹ سے تو بہت ٹاورنگ پرسنالٹی ہوتی ہیں، مگر زندگی کے جو دیگر پہلو ہوتے ہیں، زندگی کے جو دیگر ایسپیکٹس ہوتے ہیں، زندگی کے جو دیگر ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں، ان میں ان کی پرسنالٹی ہم کو اتنی ٹاورنگ، اتنی ہماگیر، اتنی اچھی، اتنی روشن نہیں دکھائی دیتی جتنا کہ وہ اس ایک پہلو میں ہوتی ہیں. لہٰذا وہ زندگی کا ایک پہلو انہیں منفرد کر دیتا ہے، ممتاز کر دیتا ہے، ایک تاریخی حیثیت دلا دیتا ہے. لیکن زندگی کے جو دیگر بہت سے پہلو ہوتے ہیں جو یا تو تاریخ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، یا اگر تاریخ کی نگاہوں میں ہوتے بھی ہیں تو وہ اتنے کمنڈیبل نہیں ہوتے، اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنا کہ وہ ایک پہلو ہے. لہٰذا وہ جزوی شخصیات ہوتی ہیں جو آپ کی پوری زندگی کے لیے ایک نمونہ نہیں بن سکتی، آپ کی پوری زندگی کے لیے ایک رول ماڈل نہیں بن سکتی. ہمیں ایسی شخصیات کی ضرورت ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو، ہر زاویے، ہر حوالے، ہر فیسٹ اور ہر ایسپیکٹ سے ہم کو مکمل رہنمائی فراہم کر سکیں، پوری زندگی کے حوالے سے ہمارے لیے رول ماڈل ہوں. ایسی شخصیتیں اگر آپ پوری انسانی تاریخ پر نگاہ دوڑائیے کہ جن کی ذاتی زندگی، جن کی عائلی زندگی، جن کی خاندانی زندگی، جن کی خانگی زندگی، جن کی اجتماعی زندگی، جن کی سماجی زندگی، جن کی معاشی زندگی، جن کی معاشرتی زندگی، جن کی سیاسی زندگی، جن کی علمی زندگی، جن کی آپ کہیے کہ عسکری زندگی، زندگی کا ہر پہلو تاریخ کی روشنی میں ہو اور ہر پہلو سے وہ مکمل اور کامل اور اکمل ہوں، اور ہر پہلو روشن ہو، کمنڈیبل ہو، قابل تقلید ہو. ایسی شخصیتیں اگر آپ کو تاریخ میں ملیں گی تو وہ انبیاء علیہم السلام کی شخصیتیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی شخصیت نہیں ہے. اور انبیاء علیہم السلام میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو انبیاء میں بھی ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتی ہے. لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کی واحد ایسی شخصیت ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو، ہر زاویے سے قابل تقلید نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. اللہ کی نبی کی نبوت کے وہ کون سے امتیازی اوصاف ہیں جو کہ انہیں باقی انبیاء سے زیادہ نمایاں بناتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ویسے تو ان کی زندگی کا ہر پہلو ہی ایسا ہے، اور جو ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ حضرت کے شمائل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، یہ تو باقاعدہ ایک تحقیق کا موضوع ہے، اس پہ بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہی انہیں انبیاء سے بھی اور تمام انسانیت سے منفرد اور ممتاز بناتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ وہ کہا گیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا جاری، آنچ خوباں ہم دارند اتو تنہا داری. تو حضرت کو تو زندگی کے ہر پہلو ہی سے باقی تمام انسانیت سے اور باقی تمام انبیاء سے منفرد ہیں، ممتاز ہیں، یگانہ ہیں. اور کوئی شخصیت انسانوں میں، اور انسانوں ہی میں نہیں، فرشتوں میں اور جنوں میں اور تمام مخلوقات میں، تمام کائنات میں، سوائے خداوند تعالیٰ کے کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منفرد اور ممتاز ہو. تو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو ان کے تو ہر پہلو سے حضرت منفرد ہیں اور ممتاز ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 ایسے پہلو ہیں، چونکہ ہم نے یہ شروع میں طے کیا کہ عقیدت بھی اپنی جگہ ہے اور وہ ہونی چاہیے اور انتہا درجے کی ہونی چاہیے، اور محبت اور مودت اور عشق اور چاہت کی کیفیتیں بھی ہونی چاہیے اور انتہا پر ہونی چاہیے. لیکن ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام پر بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا جو میسیج ہے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء میں بھی آپ کو نہیں ملیں، جو حضرت کی سیرت کو، حضرت کے پیغام کو، حضرت کے اسوے کو انبیاء میں بھی ممتاز اور منفرد بناتی ہیں. اس میں سے پہلی چیز تو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ہسٹوریکل آتھینٹسٹی. کوئی شخصیت، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام میں بھی بہت سی شخصیتیں ایسی ہیں، بہت سے انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کو ہسٹوریکل آتھینٹسٹی حاصل نہیں ہے. مثلا آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں عمران خان نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا تو تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، تو اس پہ بہت لیدے ہوئی تھی ہمارے یہاں. لیکن وہ بات ایک لحاظ سے درست بھی تھی. بہت سے ایسے ہسٹورینز ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا، ڈارمیٹر وغیرہ نے، کہ حضرت عیسیٰ ایک فکشنل کیریکٹر تھے، ایک دیومالائی کردار تھے. لیکن تو حضرت عیسیٰ کی ہسٹوریکل آتھینٹسٹی کچھ ہسٹورینز کی نگاہ میں اس طرح اسٹیبلش نہیں ہے.
حضرت موسیٰ کی ہے، حضرت عیسیٰ کی کچھ ہسٹورینز کے نگاہ میں ہسٹوریکل اوتھینٹسٹی اسٹیبلشڈ نہیں ہے. اسی طرح اور بھی کچھ انبیاء ہیں کہ جن کے ہسٹوریکل ایویڈنسز یا آرکیولوجیکل ایویڈنس ہم کو اس طرح سے نہیں ملتا ہے. انبیاء علیہم السلام میں بھی جس نبی کی اور جس رسول کی ہسٹوریکل اوتھینٹسٹی، تاریخ جو تاریخی استناد ہے، وہ اپنے آخری درجے میں مستند تاریخ ہم کو میسر ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک غیر معمولی انسانی کارنامہ سر انجام دیا، وہ سب کا سب تاریخ کی روشنی میں وقوع پذیر ہوا. یعنی کہا جاتا ہے نا کہ جو 5000 سالہ انسانی تاریخ ہے یہ ہسٹوریکل پیریڈ ہے. اس کے بارے میں ہم کو ہسٹوریکل ایویڈنسز اور ہسٹوریکل ریکارڈز جو ہیں وہ آتھینٹک ہسٹوریکل ایویڈنسز اور ریکارڈز مل جاتے ہیں. اس سے پہلے کا پیریڈ پری ہسٹورک پیریڈ ہے کہ اس کے بارے میں ازمپشنز ہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت سے اسپیکولیشنز ہیں، بہت سے آرکیولوجیکل ریکارڈز ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم بہت سے ازمپشنز قائم کرتے ہیں، آرا قائم کرتے ہیں، اوپینینز قائم کرتے ہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر معمولی تاریخی کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ تمام کا تمام تاریخ کی روشنی میں وقوع پذیر ہوا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی ہسٹوریکل اوتھینٹسٹی حاصل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو تاریخ کی روشنی میں وقوع پذیر ہوئے ہیں. لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جس شخصیت کو اور ساتھ ہی ساتھ اس شخصیت کے کارنامے کو، اس شخصیت کی زندگی کو ہسٹری کے کسی بھی پیرامیٹر پر جھٹلایا نہیں جا سکتا، ہسٹری کے کسی بھی پیرامیٹر پر نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک غیر معمولی تاریخی استناد اور ایک غیر معمولی ہسٹوریکل اوتھینٹسٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی شخصیت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخی کارنامے کو حاصل ہے. لہٰذا پہلی انفرادیت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ہے تاریخیت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہسٹوریکلی بالکل اوتھینٹک اور تاریخی طور سے بالکل مستند شخصیت ہیں، اور آپ کا کارنامہ بھی سب کا سب تاریخ کی روشنی میں موجود ہے. لیکن ایک دوسری انفرادیت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ ہے کاملیت. یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کا تاریخی کارنامہ ہسٹوریکلی اوتھینٹک ہیں اور تاریخ کی روشنی میں ہیں، بلکہ آپ کی پوری زندگی کل کی کل، مکمل کی مکمل ہمارے پاس بالکل مستند حالت میں دستیاب ہے. مثلا آپ حضرت موسیٰ کی زندگی پر نگاہ ڈالیے اور آپ ان کے متعلق جتنی چیزیں، جتنی آسمانی اور الہامی کتابوں میں آئی ہیں یا جتنی تاریخی کتابوں میں آئی ہیں، آپ پوری پڑھ جائیے تو بہت سی جگہوں پر آپ کو تشنگی محسوس ہوگی کہ یار یہاں پہ کچھ مسنگ لنکس ہیں. ان کی پوری زندگی کی داستان کور نہیں ہو رہی ہے. ان کی زندگی کے بہت سے فیزز ایسے ہیں کہ جو یہاں پر ڈسکس ہی نہیں ہو رہے ہیں. آپ حضرت عیسیٰ کی تاریخ پڑھ جائیے تو حضرت عیسیٰ کی زندگی کے حوالے سے بھی آپ کو ایسا ہی معلوم ہوگا. گوتم بدھ کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیپال کی ترائی میں کہیں بہار وغیرہ میں ایک شہزادہ پیدا ہوا تھا. اس کے بعد اسے کچھ زندگی کے حوالے سے اور سماج کے حوالے سے اور روایات اور ٹریڈیشنز کے حوالے سے کچھ شکایتیں پیدا ہو گئی تھیں، اور پھر وہ نروان لینے کے لیے جنگلوں میں چلا گیا اور پھر وہ واپس آیا تو اس نے کچھ ریفارمز کیے. اسی طرح باقی جتنی بڑی شخصیتیں ہیں یا جو انبیاء ہیں، ان کی زندگی کل کی کل آپ کے سامنے نہیں ہوگی. ان کی زندگی کے بہت سے ایسے پہلو اور بہت سے ایسے حصے اور بہت سے ایسے فیزز ہوں گے کہ جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر نوجوانی تک، نوجوانی سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر ادھیڑ عمر تک، ادھیڑ عمر سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر وصال مبارک تک، سب کی سب آپ کو مکمل کل کی کل آپ کے سامنے موجود ہے اور جزیات تک موجود ہے. بلکہ یہاں تک میں کہنا چاہوں گا کہ شاید حضور کی 63 سال کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جو تاریخ میں ڈاکیومنٹ ہونے سے رہ گیا ہو، بلکہ بعض اوقات تو اتنی جزیات تک اس میں موجود ہیں، اتنی تفصیلات تک موجود ہیں کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا کتنی کچھ چیزیں ہیں. آپ کی نجی زندگی، آپ کی خانگی زندگی، آپ کی خاندانی زندگی، آپ کے اپنے بیگمات سے تعلقات، یہاں تک کی چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں. تو زندگی کا کوئی پہلو، ایک تاریخیت، ہسٹوریکل اوتھینٹسٹی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کارنامہ ہسٹوریکلی اوتھینٹک ہے، جبکہ دیگر بہت سی بڑی شخصیتیں، یہاں تک کہ کچھ انبیاء بھی ہیں کہ جن کی شخصیتیں ہسٹوریکلی شاید اتنی اوتھینٹک نہیں ہیں. مطلب تاریخ یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ وہ شخصیتیں تھیں، یقیناً تھیں، لیکن ہسٹوریکلی شاید اتنی اوتھینٹک نہ ہوں.
لیکن آ حضرت ہسٹوریکلی ایک غیر معمولی طور پہ اوتھینٹک شخصیت ہیں. آپ کا کام دوسرے کاملیت، جو کمپلیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، پوری کی پوری زندگی، ہر دن زندگی کا ہر پہلو، ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہے. پوری زندگی 63 سال کی زندگی کا شاید کوئی ایک دن اور ایک لمحہ اور ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. تو مکمل شخصیت کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں. تیسرے یہ کہ جامعیت، یعنی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کمپریہنسو زندگی ہے. مثلاً آپ بہت سی شخصیتوں کو دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی زندگی ہی کو دیکھ لیجئے، تو ایک تو حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دوسرے یہ کہ انہوں نے عمر بھر شادی نہیں کی. تو ایک ایسی شخصیت کہ باپ سے برتاؤ کیسے ہوگا، یا بیگم سے خاندان کس طرح سے، خاندانی معاملات کس طرح سے چلانے ہوں گے، تو کم از کم ایک ایسے آدمی کے لیے حضرت عیسیٰ کی زندگی میں تو کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا یا کوئی ایسی مثال نہیں ہو سکتی. اسی طرح حضرت موسیٰ کی زندگی بہت زیادہ قانونی سی زندگی ہے. ان کی زندگی میں آپ کو قانونی ہدایات تورات میں بہت مل جائیں گی، مگر بہت سے پہلو وہاں پر بھی تشنا رہ جاتے ہیں. پھر ہم نے پہلے بات کی کہ بہت سی شخصیتیں تاریخ میں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک پہلو تو بہت نمایاں اور ممتاز اور منفرد ہوتا ہے، مگر باقی کے پہلو اس طرح سے نہیں ہوتے. انبیاء میں بھی اسی طرح ہے کہ کچھ مختلف انبیاء کے جو آثار محفوظ ہیں، ان کی پوری زندگی ایک جامع زندگی کے طور پر، کہ جو زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے چیزیں موجود ہوں، اس طرح سے نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک جامع اور کمپریہنسو زندگی کے طور پر آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اگر کسی کو اپنی انفرادی زندگی کے حوالے سے ہدایت اور رہنمائی چاہیے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی میں ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. اگر کسی سپہ سالار اور کسی سپاہی کو اپنے لیے رہنمائی اور نمونہ اور اسوہ تلاش کرنا ہے تو وہ بدر اور احد کے سپہ سالار اور بدر اور احد کے سپاہی کی زندگی میں اپنے لیے رہنمائی اور نمونہ تلاش کر سکتا ہے. اگر کسی حکمران کو اپنے لیے رہنمائی اور رہنمائی چاہیے تو وہ ریاست مدینہ اور ریاست طیبہ کے حکمران کی زندگی میں اپنے لیے نمونہ تلاش کر سکتا ہے. اگر کسی شوہر کو اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی درکار ہے تو وہ عائشہ اور حفصہ کے شوہر کی زندگی میں اپنے لیے بہت سی ہدایات اور ہدایت کا سامان پا سکتا ہے. اگر کسی کو باپ کی حیثیت سے اپنے لیے کچھ کمانڈمنٹس درکار ہیں تو وہ فاطمہ کے باپ کی زندگی کو دیکھ سکتا ہے نمونے کے طور پر. اگر کسی کو رشتہ داری نبھانے کے حوالے سے ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے، تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ بنی ہاشم کے رشتہ دار نے کس طرح سے اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں نبھائی ہیں. غرض زندگی کا کوئی پہلو، کسی کو تجارت میں اور کاروبار میں رہنمائی درکار ہے تو وہ دیکھے کہ شام میں خدیجہ کا مال لے جانے والے تاجر نے کس طرح سے تجارت کی اور کس طرح سے کاروبار کیا اور کس طرح سے منافع کمایا ہے. تو زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ہدایات نہ ملیں، یا جس سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قولی طور سے کوئی ہدایت فراہم نہ کرتی ہو، اپنی تعلیمات میں کوئی ہدایت اور رہنمائی فراہم نہ کرتی ہو. تو یہ تیسرا پہلو ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی منفرد اور ممتاز بناتا ہے، کہ جو آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات کی جامعیت ہے، ان کی کمپریہنسونیس ہے. اور پھر چوتھی اور آخری چیز کہ جو حضرت کو منفرد بھی کرتی ہے، ممتاز بھی کرتی ہے، وہ ہے عملیت، پریکٹیکلٹی. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کوئی دیومالائی شخصیت نہیں ہے، کوئی میتھولوجیکل پرسنالٹی نہیں ہے، کوئی طلسم ہوش ربا نہیں ہے، کوئی ایسے کارنامے نہیں ہیں کہ جو ایک عام انسان کے کارنامے نہ لگیں. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص انسان تھے. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کی ایک ایسی تخلیق تھے کہ جو اس کے بعد خدا نے بھی ایسی تخلیق نہیں کی. مطلب وہ تو ایک منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک غیر معمولی حیثیت اور اہمیت کے حامل تھے، لیکن ان کا جو کارنامہ ہے اگر آپ اس سب کا مطالعہ کر جائیے تو کوئی میتھولوجیکل، دیومالائی، طلسم ہوش ربا اور داستان نہیں آپ کو لگتا، بلکہ آپ کو بہت پریکٹیکل چیزیں لگتی ہیں. کہ حضرت کے اعمال، جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور جو کارنامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا، وہ سب کا سب ایسا ہے کہ جس پر اگر ایک عام آدمی چاہے، آج کی تاریخ میں بھی چاہے کہ عمل کرے تو وہ بھی اس پر عمل کر سکتا ہے. تو چوتھی چیز جو ہے وہ پریکٹیکلٹی ہے، وہ عملیت ہے، جو اس کا قابل عمل ہونا ہے. اسی لیے تو کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ کا بہترین نمونہ ہے.
تو اسوہ وہی ہوتا ہے کہ جو قابل عمل ہو، جو پریکٹیکل ہو، جس پر عمل کیا جا سکے. تو حضرت کی تعلیمات بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اور اپنی شخصیت اور ان کا جو کارنامہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ میتھولوجیکل سا ہو، وہ کوئی الف لیلہ کی داستان نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ کوئی بہت دیومالائی اور میتھولوجیکل سی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی پریکٹیکل سی چیزیں ہیں، بہت قابل عمل چیزیں ہیں. آپ اور میں بھی اگر چاہیں تو ان پر ذرا سی کوشش اور ذرا سی محنت کے بعد ان پر آج اپنی زندگیوں میں بھی عمل پیرا ہو سکتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمات کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالوں سے بھی حضرت کو دیگر انسانوں سے بھی اور خود انبیاء علیہم السلام سے بھی منفرد اور ممتاز بناتی ہیں. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کی تاریخیت، ان کی ہسٹوریکل آتھینٹسٹی، پھر ان کی کاملیت، یعنی کمپلیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے کر کے حضرت کے وصال تک، اور اس زندگی کی تمام تر جزیات مکمل طور پر تاریخ کی روشنی میں محفوظ ہیں، ڈاکیومنٹڈ ہیں. تیسرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، ان کی زندگی کی جامعیت، ان کی شخصیت کی جامعیت، ان کی تعلیمات کی جامعیت، کہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر حیثیت میں حضرت کی اپنی شخصیت بھی اور آپ کی تعلیمات بھی ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتی ہیں. اور تیسرے، ان کی عملیت، ان کا قابل عمل ہونا، ان کی پریکٹیکلٹی، ان میں جو پریکٹیکلٹی کا پہلو ہے. یہ وہ 4 چیزیں ہیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منفرد بھی بناتی ہیں، ممتاز بھی کرتی ہیں. اور ویسے تو حضرت کی زندگی کا ہر پہلو ہی ایسا ہے اور ہر چیز ہی ایسی اور ہر لمحہ اور ہر ثانیہ ہی ایسا ہے اور ہر سانس جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے وہ ایسا ہے کہ جو منفرد بھی ہے، ممتاز بھی ہے اور بے مثال بھی ہے اور بے نظیر بھی ہے. بالکل، یہ وہ اللہ کے نبی کی شخصیت کے وہ پہلو ہیں جو عام طور پر معاشرے میں ڈسکس نہیں ہوتے یا جن کے متعلق ہم شروع میں بات کر رہے تھے. مثلاً اللہ کے نبی کی زندگی میں جو مکی دور ہے اس کو دیکھا جائے تو عموماً ہم اسے ایک مظلومیت کے اور قسم پرسی کے دور کے طور پہ جانتے ہیں. اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ شروع کے بہت مشکل وہ 13 برس اور ان میں صرف چند سو صحابہ کرام تھے. پھر اس دوران وہ شیب ابی طالب کے جو 3 سال مشکل ترین 3 سال تھے. اسی دوران عام الحزن گزرا کہ حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد ان کا وہ جو ایک ایموشنل جذباتی سہارا تھا وہ کھو گیا. پھر ابو طالب کی وفات کے بعد جو ایک وہ جو سیاسی ان کی قوت تھی وہ کمزور پڑی. اور اسی طرح جو طائف کا حادثہ پیش آیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے کرائسس مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک بڑی آرگنائزڈ آؤٹ ریچ مہم بھی چل رہی تھی. یعنی خود طائف میں جانا اور وہاں تک دعوت لے کے جانا خود اسی آؤٹ ریچ مہم کا حصہ تھا. کہ مکہ میں تو یہ جد و جہد جاری ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے اندر یا باہر بھی کوئی ایسی جگہ میسر آ جائے جہاں پہ حالات سازگار ہوں اور وہاں سے مسلمان اپنی جد و جہد کا آغاز کریں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی آؤٹ ریچ مہم کا حصہ یہ تھا طائف بھی، اور اسی آؤٹ ریچ مہم کا حصہ جو تھا وہ جو پہلی ہجرت حبشہ تھی وہ بھی تھی. اور اسی طرح جو پھر باہر سے آئے ہوئے حج کے لیے جو وفود ہوتے تھے ان سے ملاقاتیں اسی آؤٹ ریچ مہم کا حصہ تھیں. اور اسی آؤٹ ریچ مہم کے نتیجے میں بیعت عقبہ ہوئی اور مسلمانوں کو پھر مدینے میں ایک سازگار حالات میسر آئے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی. تو یہ جو دور تھا یہ شاید اسے صرف مظلومیت کا دور کہنا، کرائسس کا دور کہنا نامکمل ہوگا، بلکہ یہ کرائسس کے ساتھ ساتھ بیک وقت ایک بنیاد سازی کا دور بھی تھا. یہ کور ٹیم تشکیل دینے کا دور بھی تھا. اور یہ والا جو وقت تھا یہ ایک متبادل کو ٹھکانہ تلاش کرنے کا دور بھی تھا. آپ مکی دور کے اسلام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مکی دور ہے وہ در حقیقت مدنی دور کی تمہید ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر معمولی تاریخی کارنامہ سر انجام دیا اس کے لیے جو پری ریکوزٹس حضرت نے مہیا کیے، فراہم کیے، وہ سب کے سب مکی دور میں حضرت نے مہیا اور فراہم کر لیے تھے. یعنی اپنی دعوت کو اس انداز میں پیش کرنا کہ اس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے، بلکہ عرب کے لوگوں پر اور اہل مکہ پر اتمام حجت ہو جائے. جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ پوری طرح سے کہہ دیں، اور جو کچھ آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ اپنے مخاطبین کو اس انداز میں سمجھا دیں کہ جیسا کہ سمجھانے کا حق ہے، کہ کوئی ابہام باقی نہ رہے، کوئی جھول باقی نہ رہے، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے یہ بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آ سکی تھی. سب سے پہلا مرحلہ تو ابلاغ کا مرحلہ تھا
کہ جو دعوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں اس دعوت کا ابلاغ اس طرح سے کر دیا جائے، اس کو پروپیگیٹ اس طرح سے کر دیا جائے، اس کو پریچ اس طرح سے کر دیا جائے کہ جس طرح اس کو پروپیگیٹ کرنے کا، اس کو پریچ کرنے کا، اس کا ابلاغ کرنے کا حق ہے، کہ اتمام حجت کر دیا جائے، بات کو پوری شرح و وضاحت کے ساتھ بغیر کسی ابہام کے بالکل اس انداز میں کر دیا جائے کہ کہنے والا اپنی بات مکمل طور پر کہہ دے اور سننے والے کے سمجھ میں وہ پوری بات آ جائے کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اب بھی اس میں کچھ ابہام باقی ہے۔ تو پہلی چیز تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ابلاغ کی کہ اہل مکہ پر اور بالخصوص اور تمام اہل عرب پر بالعموم اتمام حجت کر دیا، اور آخری درجے میں جس طرح سے بات سمجھائی جا سکتی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان بلاغت بیان سے وہاں پر بیان فرما دی۔ تو پہلی چیز تو ابلاغ کا مرحلہ تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ایسے ساتھی فراہم کیے جائیں کہ جو اس دعوت پر خود بھی چلیں اور اس دعوت کو اور اس چیز کو آگے لے کر کے بڑھیں، اور معاشرے کا جو صالح عنصر ہو سکتا ہے، جو معاشرے کی کریم ہو سکتی ہے، جو معاشرے کے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن میں حق سننے اور اس کو قبول کرنے کا مادہ اور اس کا ٹیمپرمنٹ دوسروں سے ذرا زیادہ ہوتا ہے، اور جو نسبتاً ایسی فطرت رکھتے ہیں کہ جو حق کی طرف مائل ہونے والی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، ان کو اپنے ساتھ جوڑا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے، ان کو ٹرین کیا جائے، اور ان کی بنیاد پر ایک ایسا کور تیار کیا جائے کہ جس کور کی بنیاد پر پھر آگے چل کر کے یہ تحریک اپنے آپ کو مزید پھیلا سکے اور اپنے اور جو ثمرات ہو سکتے ہیں ان کو سمیٹ سکے۔ یہ کام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بہت کامیابی کے ساتھ کیا۔ یعنی مکہ میں جو لوگ آپ نے مارک کیے، جن لوگوں تک آپ نے اس دعوت کو پہنچایا تو سبھی تک، یعنی جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا وہ یقیناً ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بعد میں غیر معمولی کارنامے انجام دیے۔ وہ یقیناً ایسے لوگ تھے کہ جو وہی لوگ درکار تھے اس دعوت کو آگے لے کر کے چلنے کے لیے، اپنی شخصیت کے اعتبار سے بھی، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، اپنی دیگر جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے، ان تمام تر چیزوں کے اعتبار سے وہ درکار لوگ فراہم کرنا، وہ ہیومن ریسورس فراہم کرنا، وہ در حقیقت ایک ایسی چیز تھی کہ جو حضرت نے، تو یہ دوسرا کام تھا کہ ریکوائرڈ ہیومن ریسورس کو فراہم کرنا، اس کو دستیاب کرنا، اس کو یعنی ریڈیلی اویلیبل بنانا تحریک کے لیے، یہ دوسرا کام تھا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں بہت کامیابی سے کیا۔ پھر اس جو ایکوائرڈ ہیومن ریسورس ہے اس کو ٹرین کرنا، اس کو پالش کرنا، اس کو نرش کرنا، اس کو انیبل کرنا کہ یہ وہ غیر معمولی کارنامہ انجام دے سکے تاریخ میں، یہ تیسرا کام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کیا۔ اور چوتھا کام کہ آگے کی زندگی کے لیے وہ مضبوط بنیادیں فراہم کرنا کہ جن بنیادوں پر ایک عمارت کھڑی کی جا سکے۔ کس چیز کی عمارت؟ اگلی انسانیت کی عمارت، انسانی نسلوں کی عمارت، تاریخ کے آئندہ دھارے کی عمارت، انسانی سماج کی عمارت، وہ کھڑی کی جا سکے۔ اس کے لیے جتنے پری ریکوزٹس ہو سکتے تھے وہ بھی حضرت نے مکی زندگی میں مہیا اور فراہم کیے۔ یعنی اس کے لیے ایک ریاست کی ضرورت تھی تو رابطے کیے، لوگوں سے بات کی، اوس اور خزرج سے رابطہ قائم کیا، اور قبائل سے روابط کو بڑھایا، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں وہ تمام تر پری ریکوزٹس بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی زندگی میں فراہم کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مکی زندگی کو غیر معمولی طور پر اہمیت کا حامل بناتی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے دعوت کا ابلاغ، اس کو پروپیگیٹ اور پریچ کرنا اس انداز میں کہ اتمام حجت ہو جائے۔ دوسرے، ریکوائرڈ ہیومن ریسورس کو ایکوائر کرنا۔ تیسرے، ایکوائرڈ ہیومن ریسورس کو ٹرین کرنا۔ اور چوتھے، اس ٹرینڈ ہیومن ریسورس کے لیے وہ پری ریکوزٹس اور وہ میدان مہیا اور فراہم کرنا کہ جس پر آئندہ انسانی سماج کی بنیاد رکھی جا سکے۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مکی زندگی کے حوالے سے نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے مدینہ پہنچ کر بھی سب سے پہلے جو کام کیا وہ کوئی لشکر بنانا نہیں تھا، وہ کوئی محلات بنانا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی نے دنیا کو ایک قانون سے، ایک آئین سے متعارف کروایا۔ اور شاید یہ وہ شخصیت کا وہ کارنامہ ہے جو آج بھی انہیں دنیا کی موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹیز میں شامل کرتا ہے، اور رہتی دنیا تک وہ ایک مثال بن گیا، اور ماڈرن جو انٹرنیشنل لاز اور کانسٹیٹیوشنل لاز ہیں اس کی بنیاد بنا۔ وہ ڈاکومنٹ صحیفۃ المدینہ یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ تھا۔ یعنی 7ویں صدی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس وقت یہ ڈاکومنٹ کوئی معجزہ لگتا تھا کہ جس نے اس وقت یہ اصول متعارف کروایا۔ ایک جملہ جو
7ویں صدی کے اعتبار سے تو کہیں بھی مطلب اس وقت پتہ نہیں اتنا ماڈرن کانسیپٹ اور اتنا ماڈرن تھاٹ کہاں سے آیا تھا کہ اس ڈاکومنٹ نے یہ لوگوں کو اس کانسیپٹ سے متعارف کروایا کہ مختلف قبیلے اور مختلف مذاہب وہ سارے ایک پولیٹیکل اینٹیٹی ہیں. اور دوسری چیز جو اس نے متعارف کروائی وہ اجتماعی دفاع کا کانسیپٹ تھا جس پہ آج ماڈرن دنیا میں بلاکس بنتے ہیں اور جو ڈیفنس کی آرگنائزیشنز ہیں اور اس کے تعاون کی آرگنائزیشنز ہیں وہ بنا کرتی ہیں. اور پھر ایک اور شے جو اس ڈاکومنٹ نے متعارف کروائی جس پر مغرب جو ہے وہ 1000 سال بعد 17ویں صدی میں ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے موقع پہ پہنچا. وہ جو مذہبی آزادی ہے وہ اس کا کانسیپٹ ہے کہ مذہبی آزادی ریاست کے تحریری معاہدے میں ہے کہ ریاست اب مہیا کرے گی مذہبی آزادی کا جو وہ ہے دفاع ہے. تو یہ ریاست بنائی گئی اور اس ریاست کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا. اس ریاست کا پولیٹیکل تھاٹ کیا تھا, پولیٹیکل فلسفہ کیا تھا؟ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے وہ پوری مدنی زندگی در حقیقت آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مکی زندگی جس طرح مدنی زندگی کی بنیاد ہے اور اس کا پری ریکوزٹ ہے, اسی طرح جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے وہ ماڈرن ورلڈ کا پری ریکوزٹ اور ماڈرن ورلڈ کی بنیاد ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید دنیا کی بنیاد رکھنے کے لیے, اس کی نیو اٹھانے کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہو سکتی تھیں وہ سب کی سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر ڈالی ریاست مدینہ میں یا مدینہ میں, کہ جو جدید دنیا کی تشکیل اور تعمیر کے لیے ضروری ہو سکتی تھیں. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی اقدامات کیے. ڈاکٹر حمید اللہ نے اس پہ بہت لکھا ہے, بلکہ وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا مسودہ اور اس کا نسخہ بھی ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی ریسرچ کر کے اس کو دوبارہ سے وہ اصل نسخہ بھی دستیاب کیا اور باقی تمام چیزیں بھی. تو در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوشل کانٹریکٹ کا کانسیپٹ ہے وہ حضرت نے وہاں پر متعارف کرایا کہ کس طرح ایک پلورل سوسائٹی میں ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز رکھنے والے, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز رکھنے والے, ڈفرینٹ سوشو اکنامک اور کلچرل بیک گراؤنڈز رکھنے والے, ڈفرینٹ ریلیجس بیک گراؤنڈز رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیس اور ہارمنی میں کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. تو پیسفل میوچل کو ایگزسٹنس آن دا پرنسپل آف پلورالٹی, اس کا کانسیپٹ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں اور میثاق مدینہ میں متعارف کرایا. تو یہ ایک غیر معمولی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ جس نے آئندہ دنیا کے لیے ایک جہت اور ایک سمت متعین کر دی کہ کس طرح سے انسانیت اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود, انسانی معاشرہ اپنے تمام تر فطری اختلافات کے باوجود چند مشترکات پر اکٹھا ہو بھی سکتا ہے, اکٹھا رہ بھی سکتا ہے اور اکٹھے زندگی گزارنے کا ایک نظم اور ایک بندوبست اور ایک نظام قائم کر سکتا ہے. تو یہ بنیادی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری زندگی کا کانسیپٹ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو دنیا کے بہت سے مسائل ہیں وہ ان مسائل کی بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے جو پیسفل میوچل کو ایگزسٹنس کا کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے اس کو ہم نے بالکل مطلب وہ ہم نے فراموش کر دیا ہے. اگر آج بھی اس اصول پر کاربند ہوا جائے اور وہ جو بیسک ڈاکیومنٹ ہے میثاق مدینہ کا اس کو بنیاد بنایا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا کے بھی بہت سے ایسے مسائل کی جن سے ہم جوجھتے رہتے ہیں اور جو ہم کو درپیش ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کہ مختلف طبقات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا, اب وہ عرب کے اس معاشرے کی جو ڈائنامکس تھی اس کے بالکل خلاف تھی یہ بات. مطلب اس سے پہلے تو وہاں پہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایام العرب کی جو جنگیں ہیں, جیسے جنگ بسوس, 40 سال تک 2 نسلیں ایک جنگ لڑتی رہیں. ایک اونٹنی سے شروع ہوئی, 2 گھوڑوں کے دوڑنے سے ایک جنگ شروع ہوئی اور وہ 40 سال تک چلتی رہی. یعنی اس وقت ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکانزم ایک ہی تھا کہ وہ تھا تلوار, وہ تھی طاقت. لیکن پہلی دفعہ اللہ کے نبی نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک میکانزم لوگوں کو متعارف کروایا جو کہ شاید اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے, بلکہ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پولیٹیکل وٹ کو بھی دخل ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی چیزیں جو ہیں اور جو باقی کی تمام چیزیں وہ تو انڈر ڈسکشن رہتی بھی ہیں, رہنی بھی چاہیے, لیکن جس قدر حضرت کے پاس غیر معمولی پولیٹیکل وٹ تھی
جس طرح انہوں نے ٹیکٹفلی سیاسی انداز میں مختلف متحارب اور ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والے قبائل کو ڈیل کیا، جس طرح قبائل سے معاہدے کیے، جس طرح انہیں کامن گراؤنڈز میں جمع کیا، جس طرح انہیں ایک دوسرے کے ساتھ سمویا، جس طرح ان کے اختلافات کو کم سے کم ابھرنے دیا اور ان کے مشترکات کو زیادہ سے زیادہ ابھار کر کے ایک یونیفائڈ دھارے میں تبدیل کیا، یہ غیر معمولی کارنامہ ہے۔ پھر آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کی بات کی۔ عرب میں تو ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، یعنی کانفلکٹ ریزولوشن کا بھی کوئی سسٹم نہیں تھا، کسی اور حوالے سے بھی کوئی سسٹم نہیں تھا۔ تو ایسے معاشرے کو کم از کم کچھ اصولوں پر یکجا کر دینا یا ان کو کچھ اصولوں کو ان سے منوا لینا اور کچھ پر ان سے عمل کروا لینا، یہ یقیناً ایک غیر معمولی کارنامہ ہے۔ یعنی لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مطلب آپ کے کارنامہ، یہ کہا گیا نا کہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا تھا۔ آپ کا معجزہ قرآن، یعنی وہ تعلیمات کے جو آپ لے کر کے آئے اور جو زندگی آپ نے گزاری اور جو تاریخی کارنامہ آپ نے سر انجام دیا، وہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو یہ تو ایک معجزاتی سی چیز تھی کہ جو حضرت نے کر کے دکھا دی، اور یہی وہ چیز تھی، یہی وہ کارنامہ تھا کہ جس نے جدید دنیا کی بنیاد رکھی، یعنی فاؤنڈیشن آف دی ماڈرن ورلڈ در حقیقت حضرت نے اپنی مدنی زندگی میں رکھی تھی۔ جو اقدامات کیے، جو نظام متعارف کرایا، جو ڈاکیومنٹیشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتی ہیں، اور جو اس طرح کی چیزیں کی، اس نے در حقیقت جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔ جو جتنے کانسیپٹس آپ کو آج کی ماڈرن ورلڈ میں ملتے ہیں، ہیومن رائٹس اور فلاں فلاں فلاں، جتنے کانسیپٹس آپ نام لے لیجئے، ان کو آپ ٹریس بیک کریں گے تو ان کی روٹس، ان کے فنڈامنٹلس کے پہلی دفعہ وہ کس اسٹیٹ نے اس لیول پر پریکٹس کی ہے کہ وہ ایک پریکٹس بن جائے، کامن پریکٹس بن جائے، وہ آپ کو ریاست مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پریکٹس میں ملیں گے۔ مثلا یورپ نے 16ویں سے 18ویں صدی تک ایک جنگوں کا سلسلہ ہے، اور یہ جنگیں لڑ کے دو چیزیں حاصل کی۔ ایک چیزیں یہ کہ موروثی جانشینی سے جان چھڑائی، اور دوسری چیز پاپائیت سے جان چھڑائی، یعنی مذہب بطور ادارہ کوئی چیز نہیں تھی۔ یہی چیز ریاست مدینہ میں اللہ کے نبی نے امپلیمنٹ کی کہ مذہب بطور ادارہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا، کوئی ایسا طبقہ نہیں تھا جو خدا اور انسانوں کے درمیان میں حائل ہوتا۔ تو اس وقت وہ چیز کر کے دکھائی جو کہ ماڈرن دنیا نے یا یورپ نے اس کے 1100 سال کے بعد، اور وہ بھی کئی صدیوں تک ایک لمبی جنگوں کا سلسلہ چلا اور اس کے بعد جا کے حاصل کی۔ تو یہ خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک ڈیوائن پرسنالٹی تھے، مگر انہوں نے افیئرز آف اسٹیٹ میں کبھی ڈیوینٹی کلیم نہیں کی، ورلڈلی افیئرز میں کبھی ڈیوینٹی کلیم نہیں کی۔ یعنی حضرت بجائے خود ایک مقدس شخصیت تھے، اللہ کے نبی تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی تقدیس کا دعویٰ سیاسی اور دنیاوی امور میں نہیں کیا۔ مثلاً اس کی میں چند چھوٹی مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ کچھ صحابہ کاشتکاری کر رہے تھے، کھجور کے درخت لگا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کے درخت لگانے کا ایک طریقہ بتایا جو عام طریقے سے ہٹ کر کے تھا۔ انہوں نے اس طریقے کے مطابق درخت لگائے تو وہ درختوں کی فصل اتنی اچھی نہیں ہوئی جتنی کہ عام طور سے ہوا کرتی تھی۔ وہ حضور کے پاس آئے کہ حضور، ہم نے تو آپ کے بتائے ہوئے اور فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق درخت لگائے تھے، لیکن یہ اس طرح فصل اچھی نہیں ہوئی، اس کا نتیجہ اچھا نہیں آیا۔ تو حضور نے کہا کہ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، تم مجھ سے دین کے معاملات میں اس طرح کی رہنمائی لیا کرو، یہ جو چیزیں ہیں یہ تم اپنے تجربے کی روشنی میں ان کو طے کیا کرو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ وہ ایک ڈیوائن پرسنالٹی تھے، انہوں نے ورلڈلی افیئرز میں اور اسٹیٹ افیئرز میں کبھی بھی ڈیوینٹی کلیم نہیں کی ہے۔ دوسرے، انہوں نے جو اسٹیٹ قائم کی وہ تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں تھی، وہ مذہبی ریاست نہیں تھی، وہ خالص انسانی ضرورتوں کو اور انسانی سماج کو مد نظر رکھ کر کے تشکیل پانے والی ریاست تھی۔ یعنی اس میں انسان کی حیثیت جو تھی وہ پاپولر وائسجرنسی کے اصول پر قائم کردہ ریاست تھی۔ یعنی انسان خدا کا نائب ہے، خدا کا وائسجرنٹ ہے، اور خدا کے نائب اور وائسجرنٹ ہونے کی حیثیت سے انسان باہمی مشورے سے سماجی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے دیے گئے اصولوں کے مطابق اپنی دنیا کا اور اپنی ریاست کا نظام چلائیں گے۔ تو کہیں پر بھی ایک تھیوکریٹک انسٹیٹیوشن کے طور پر مذہب کو اسٹیٹ کا حصہ نہیں بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈیوائن پرسنالٹی ہونے کے باوجود اسٹیٹ افیئرز میں کہیں پہ ڈیوینٹی کلیم نہیں کی، بلکہ جہاں جہاں ضرورت پڑی صحابہ سے، ساتھیوں سے، اور نہ صرف صحابہ اور ساتھیوں سے، عام شہریوں سے مشورہ بھی کیا، اور کئی موقعوں پر اپنا مشورہ منوایا، کئی موقعوں پر ان کے مشورہ مانا۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جن اصولوں پر دنیا بہت دیر میں پہنچی
کہ جو ڈیوائن انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، تھیوکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، وہ ایک مذہبی جبر کو پیدا کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تھیوکریٹک انسٹیٹیوشنز کی بیس پہ کوئی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ وہ تھیوکریٹک حکومت نہیں تھی، ڈیموکریٹک حکومت تھی. ایک ڈیوائن پرسنالٹی نے جو اس کا برتاؤ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ تھا، اس میں کہیں پر بھی ڈیوینٹی کلیم نہیں کی. تو یہ غیر معمولی چیز ہے، اور یقیناً اسی نے بعد میں جا کر کے یہ میچور ہوئی آج کے اس ماڈرن ورلڈ میں، اور اس نے ایکیومولیٹ کیا بالآخر ایک ماڈرن اسٹیٹ کی صورت میں. اور اس زمانے میں پھر اللہ کے نبی نے جو جنگ کا پیراڈائم جو متعارف کروایا، اور اس بدلے ہوئے پیراڈائم میں جو کمال اخلاقی ضابطے متعارف کروائے، اور اس سوسائٹی کے اندر کہ آپ دیکھیے کہ تمام غزوات اور سرایا میں ملا کے ایک اس دوران ان 10 سالوں کی، ان مدنی زندگی کے جو 10 سال ہیں، اس سے پہلے تو چلیں مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے، جنگ لڑ سکتے، جیت سکتے. لیکن جب قوت حاصل کر لی، قوت حاصل کرنا بھی ضروری تھا، کیونکہ جو ان کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہی قوت تھی. تو قوت کے مقابلے کے لیے قوت حاصل کرنا ضروری تھا. لیکن قوت حاصل کرنے کے بعد بھی جس اخلاقی برتری کا مظاہرہ کیا وہ بھی آفرین ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام غزوات اور سرایا میں ملا کے جو جانیں گئی دونوں سائڈوں سے، ان مقتولین کی تعداد وہ 1000 سے 1400 تک ہے. اور یہ 10 سال کا ٹائم ہے، اور اس ٹائم پیریڈ کے دوران پورے علاقے کی جو سیاسی سٹرکچر ہے وہ بالکل تبدیل ہو کے رہ گیا. اور پھر آپ دیکھیں مثلا صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ دیکھیں کہ وہ بظاہر ہمیں ایک شکست کی وہ ایگریمنٹ نظر آتا ہے، اور یک طرفہ ایگریمنٹ ہے. لیکن وہ جو جنگ بندی کے 2 سال تھے، ان میں اللہ کے نبی نے وہ حاصل کر لیا جو پہلے نہ حاصل ہو سکتا. کہ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پہ 1400 افراد کا لشکر تھا، جنگ بندی 2 سال کے لیے تھی. 2 سال بعد فتح مکہ کے موقع پہ واپس آئے تو 7 گنا لشکر، 10,000 کا لشکر اللہ کے نبی ساتھ لے کر آئے. اور پھر فتح مکہ کے موقع پہ دیکھیں 21 سال کے مظالم ہیں، آج قوت بھی ہاتھ میں ہے، 7-10 ہزار کا لشکر بھی ہے، سارے مخالفین ہاتھ میں ہیں، ان کے ساتھ جو چاہیں کیے جائے. لیکن عام معافی کا اعلان ہے. ابو سفیان کو معاف کر دیا، اکرمہ کو معاف کر دیا، ہندا کو معاف کر دیا، وحشی کو بھی معاف کر دیا. اور یہ صرف اخلاقی مظاہرہ نہیں تھا، یہ ایک بہت اچھی جو پولیٹیکل موو بھی تھی، یہ ایک بہت بڑی حکمت عملی بھی تھی. یعنی اس وقت اگر بدلہ لے لیا جاتا تو وہ عرب تو عادی تھے برسوں تک اور نسلوں تک جنگیں لڑنے کے اور دشمنیاں نبھانے کے. اس کے بجائے جب ایسی بہترین اخلاقیات کو مظاہرہ کیا تو پھر وہ خالد بن ولید جو جنگ بدر میں جس نے شکست دی تھی وہ ان کا سب سے بڑا کامیاب جرنیل بنا. اور وہ سارے لوگ جو پہلے مخالفین تھے وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اگلی صدیوں تک کے لیے منتظمین بن گئے. تو یہ شاید قیادت کی سب سے بڑی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بدترین دشمن کو اپنے بہترین اثاثے بناتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ کر کے دکھایا. بالکل ایسے ہی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری حکمت عملی ہم کو نظر آتی ہے کہ کم سے کم نقصان کے ساتھ اپنے پولیٹیکل اور اپنے سوشل اور اپنے جو مقصد کے گینز ہیں ان کو میکسیمائز کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کولیٹرل ڈیمیج کو مینیمائز کرتے ہوئے اپنے گینز کو اور اپنے تمام تر اہداف کے حصول کو میکسیمائز کیا. تو ایک بہت کامیاب حکمت عملی کے ساتھ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا کارنامہ سر انجام دیا. اچھا حارث، اس سے پہلے آپ نے ایک بات کی، ہم اس موضوع پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہر وقت میں کچھ الہامی شخصیات کا ہونا ضروری ہے جو کہ پرفیکٹ پرسنالٹیز ہوں اور سوسائٹی کو زندگی کے ہر شعبے کے متعلق گائیڈ کر سکیں. ہم اگر موجودہ دور کو دیکھیں تو موجودہ دور میں باطل کی جتنی ماڈرن جو شکل ہے وہ ہمارے سامنے آ سکی ہیں، اور جتنی کوئی ہمہ جہتی قسم کی چیز بن کے سامنے آئی ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک ٹرم بہت زیادہ سوسائٹی میں وہ ہو گئی تھی، مشہور ہو گئی تھی، یہ زبان زد عام تھی، وہ طاغوت. تو طاغوت کی جو موجودہ ماڈرن شکل ہمارے سامنے ہے، اور جتنی طاقتور وہ ہے اور جتنی جدید وہ ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تو ویسی الہامی شخصیات کا ہونا اور مسلسل ان کا انسانیت کو رہنمائی فراہم کرنا اب تو پہلے والے معاشروں سے کہیں زیادہ ضروری ہے. تو اللہ کے نبی آخری نبی کیوں تھے؟ اس میں کیا حکمت تھی کہ ابھی کیوں نہیں الہامی شخصیات اترتی اور انسانیت کو گائیڈ کرتی؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے، اور آج کے دور میں ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں نبوت کا سلسلہ تمام کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. تو دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہسٹوریکل پوزیشننگ ہے کہ آپ تاریخ کے کس مقام پر مبعوث فرمائے گئے، وہ نہایت اہم ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مخصوص تاریخی مقام پر
اس پارٹیکولر پوائنٹ آف ہسٹری پر مبعوث فرمائے گئے ہیں کہ جب ایک قدیم زمانہ ختم ہو رہا ہے اور ایک جدید زمانہ شروع ہو رہا ہے. اس قدیم اور جدید زمانے کے نقطۂ اتصال پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جاتا ہے کہ قدیم زمانہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اپنی تمام تر قدامت اور اپنی تمام تر قدیم روایات کے ساتھ, اور ایک جدید دور کے جس نے بالآخر دنیا کو ایک لیڈ کرنا ہے, دنیا نے جس میں جینا ہے, وہ بالکل شروع ہوا چاہتا ہے. ان دو زمانوں کے مقام اتصال پر, ان کے جنکشن پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے جاتے ہیں بالکل تاریخ کی روشنی میں. پھر یہ کہ حضرت دیکھیے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے گئے ہیں, ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ خالص عقلی بنیادوں پر اگر ہم اس کا تجزیہ کریں, اس کی تحلیل کریں, اس کا انالیسس کریں, تو ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ قرآن میں فرما دیا گیا کہ وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, وہ اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تو ہمارے لیے تو خدا کا یہ کہہ دینا اور حضور کا یہ فرما دینا کہ وہ آخری نبی ہیں یہی کافی ہے. لیکن ویسے اگر عقلی سطح پر, انسانی سطح پر اس بات کا تجزیہ اور اس کی تحلیل کی جائے کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت کیوں درپیش ہوتی ہے, کیا وجہ رہتی ہے کہ جس کے بعد ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنا ضروری ہو جاتا ہے, تو وہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ نبی جو ہے اس کی تعلیمات مٹ جائیں, محو ہو جائیں, منہا ہو جائیں, گم ہو جائیں, ذہنوں میں نہ رہیں, تو اس کو تازہ کرنے کے لیے, اس کو ریوائز کرنے کے لیے, ان کو ریوائٹلائز کرنے کے لیے, ان کو پھر سے پیش کرنے کے لیے ایک نبی کی ضرورت ہوتی ہے. کہ ایک نبی آیا, اس نے اپنی تعلیمات انسانیت کے سامنے پیش کیں, لیکن رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ, مرور زمانہ کے ساتھ اس کی تعلیمات ذہنوں سے منہا اور محو اور پنہا اور پوشیدہ ہو گئیں, مٹ گئیں, محفوظ نہیں رہ سکیں. اس وجہ سے ان تعلیمات کو ازسرنو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک نبی کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل محفوظ حالت میں آج بھی ہمارے پاس دستیاب ہیں, لہٰذا یہ ضرورت تو باقی نہیں رہی. دوسری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی جو تعلیمات لے کر کے آیا ہے وہ مکمل نہ ہو, وہ آدھی ادھوری ہوں, ان میں کوئی سقم موجود ہو یا ان میں کوئی کمی موجود ہو. تو دوسرا نبی آتا ہے ان تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے. کسی پہلو سے ان تعلیمات میں رہنمائی فراہم نہیں کی گئی ہے تو وہ اس پہلو کو مکمل, اس پہلو کی تکمیل کے لیے دوسرا نبی آتا ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہر پہلو سے مکمل ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس نبی کی تعلیمات ایک خاص وقت اور ایک خاص علاقے یا ایک خاص زمانے کے لیے ہوں. تو دوسرا نبی کسی دوسرے زمانے, دوسرے وقت, دوسرے علاقے, دوسری قوم کے لیے آتا ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتی دنیا تک کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر کے بھیجے گئے اور تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے. لہٰذا ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کی یہی 3 فطری اور منطقی اور عقلی وجوہات ہو سکتی ہیں. یعنی پہلے یہ کہ اس کی ہدایات, اس کی تعلیمات, اس کی رہنمائی جو وہ لے کر کے آیا ہے وہ محفوظ نہ رہ سکے, وہ ذہنوں سے محو اور پنہا اور منہا اور پوشیدہ ہو جائے. لیکن یہاں پر وہ تعلیمات بالکل محفوظ ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم ہی نے یہ بھیجا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو پہلی ضرورت تو باقی نہیں ہے. دوسری یہ ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ تعلیمات مکمل نہ ہوں, کسی حوالے سے ان میں کچھ کمی ہو تو اس پہلو کو مکمل کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر مکمل ہے دین. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. اور تیسرے یہ کہ یا تو وہ نبی کسی مخصوص قوم یا علاقے یا وقت کے لیے ہو, زمانے کے لیے ہو, لیکن حضرت تو تمام انسانیت کے لیے ہیں اور رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے اور رہتی دنیا تک کے لیے بھیجے گئے. لہٰذا ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کی 3 منطقی اور فطری اور عقلی وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ تینوں وجوہات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد باقی نہیں رہی ہیں. لہٰذا اور انسانیت بھی اتنی میچور ہو چکی ہے کہ وہ اب ریلیٹ کر سکتی ہے ان تمام تعلیمات سے کہ جو حضرت لے کر کے آئے تھے. لہٰذا اس وجہ سے کسی دوسرے نبی کی حضرت کے بعد آنے کی ضرورت نہیں ہے اور حضرت ہی آخری نبی اور رسول ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ ہی کی تعلیمات ہدایت کا اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے. بہت شکریہ حارث بھائی. بڑی نوازش. ناظرین یہاں تک ساتھ نبھانے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ. سنتے رہیے, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں.